یوسف آیت نمبر 66۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں ذکر چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو اناج بھی دیا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آئندہ کے لیے اناج تب ملے گا جب تم اپنے ایک اور بھائی کو جسے تم اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے ہو اسے ساتھ لے کے آؤ گے. اگر وہ بھائی تمہارے ساتھ نہ آیا تم اس کو نہ لا سکو اناج بھی نہیں ملے گا اور میرے قریب بھی مت آنا. اب یہ بھائی آئے اور آ کر اپنے والد محترم کو پھسلانے کی کوشش کی، بڑی ترغیب دی، بادشاہ بڑا اچھا ہے، بڑی تعریفیں کی، اور آخر میں ایک ہی بات کہ اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو یہ دیکھ لو کہ پھر ہمیں غلہ والا کچھ نہیں ملے گا. اب ایک ہی حل ہے، اگر کچھ اناج چاہیے کچھ غلہ چاہیے تو بس بنیامین کو بھیجو. یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی میرا اعتبار توڑ دیا تھا جب تم یوسف کو لے کے گئے تھے اور یوسف پھر واپس نہیں آیا. تو اس لیے مجھے یقین نہیں ہے کہ تم بنیامین کو لے کر جاؤ گے تو پھر اس کو بھی تم واپس لاؤ گے، مجھے اعتماد نہیں ہے. لیکن بہرحال اب مجبوری کی بات تھی، اس کے بغیر غلہ نہیں ملتا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ پکا وعدہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور قسم اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہر صورت میں تم اس کو پھر واپس لے جاؤ گے میرے پاس. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے الا ان یحاط بکم کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، کسی مشکل کے اندر پھنس جاؤ، یعنی کوئی بھی نہیں آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے. اگر تم سب میرے پاس آ جاؤ اور بنیامین کو وہیں چھوڑ کر آ گئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے وہی کیا جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. ابھی جب ساری کی ساری باتیں ہو گئی، انہوں نے پکا وعدہ بھی کر لیا، قسم بھی اٹھا لی. یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو کچھ باتیں سمجھائی، کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک کا ذکر آج کے درس میں ہے. وہ نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو یہ خیال رکھنا کہ ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا.
مختلف دروازے تھے. فرمایا کہ مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے، یعنی کہ تم اکٹھے اگر چلے گئے نا، اب ظاہر سی بات ہے کہ 11 بھائی تھے، اگر یہ اکٹھے چلے گئے تو فرمایا کہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بتلائی نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. بس فرمایا کہ ایک تدبیر ہے جو میں اپنے طور پر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی اگر تمہارے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہوا ہے، کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو میں ٹال نہیں سکتا، اور میں جو یہ تدبیر اپنے طور پر اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھروسہ پھر بھی اللہ پہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ بس میں نے جیسے تمہیں حکم دیا ہے کہ خیال کرنا، الگ الگ دروازوں سے جانا، بس اگر تم نے میری بات مان لی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت پھر بھی آ سکتی ہے، بس اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن میری ایک تدبیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو پابند کیا تھا، اسی طریقے سے وہ پابند ہو گئے اور اپنے باپ کی بات مانی اور مختلف دروازوں سے داخل ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو تدبیریں کر رہے تھے، ان کے اندر ایک بات چھپی ہوئی تھی جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا پھر بھی وہی جو اللہ کی چاہت تھی. وہ اس چکر میں تھے کہ بس بنیامین کسی بھی طریقے سے میرے پاس پھر واپس آ جائے. ایسا نہ ہو جیسے یوسف کے معاملے کے اندر ہوا تھا میرے ساتھ، کہ لے کے تو گئے تھے لیکن یوسف پھر واپس نہیں آیا تھا. وہ ڈر رہے تھے، اس کے لیے جو بھی تدبیریں کرتے رہے، لیکن بالآخر وہی ہوا کہ سارے بھائی واپس آ گئے اور بنیامین نہ آیا. بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس سے روک لیا تھا، پہچان لیا تھا، اپنے تعارف کروا دیا تھا، ساری بات بتلا دی تھی. بنیامین پھر رک گیا. ایک طرف ایک نبی خوش ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام، اور دوسری طرف ایک نبی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے یعقوب علیہ السلام. اور ایک کو خوش کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور دوسرے کو پریشان کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دونوں سے امتحان مقصود تھا، دونوں اپنی جگہ پر ان امتحانوں کے اندر سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں غالب ہوں اپنے امر پر، میں غالب ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اکثر لوگ جانتے نہیں. اسی بات کا تذکرہ ہے. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے. یا بنی جا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں کام آ سکتا، نہیں فائدہ پہنچا سکتا تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، یہ کون داخل ہوئے؟ یوسف کے بھائی. من حیث امرہم ابوہم، ایسے ہی جیسا کہ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی کہ مختلف دروازوں سے وہ داخل ہوئے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو یعقوب علیہ السلام ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے اللہ کے سامنے کچھ بھی. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے نفس میں، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کیا. یعنی اپنے اندر ایک غم تھا، ایک تدبیر تھی، اس کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی تدبیر کام نہ آ سکی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ البتہ علم والے تھے. یعقوب علیہ السلام علم والے تھے. لما علمنا، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو تعلیم دی تھی. ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں.
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ یہ دروازے کیسے تھے؟ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شہر ہوتا تھا نا، تو اس شہر کے چاروں طرف ایک بڑی دیوار ہوتی تھی اور اس کے اندر مختلف دروازے ہوتے تھے، 3-4، جیسے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر آج بھی جیسے لاہور ہے تو یہ بہت بڑی اس کی دیوار تھی ہر طرف، اور پھر اس کے مختلف دروازے تھے، جیسے کہ شیراں والا گیٹ فلانا، یعنی کہ اس نام سے مختلف دروازے تھے۔ تو پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ایک جگہ آباد ہوتی تھی تو اندر اس کا ایک محلہ ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف بہت بڑی دیوار ہوتی تھی اور اس کے 3 یا 4 یا 2 دروازے رکھے جاتے تھے، پھر اس کے اوپر پہرے کا بڑا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ بس رات کے وقت وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ کوئی بندہ جو چور ہے یا ڈاکو ہے یا کوئی غلط قسم کا بندہ ہے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی بندہ داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے تو وہ باہر جا نہ سکے، تو بڑا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ آج کل تو وہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ بکر آنا چاہتا ہے کسی محلے کے اندر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک محلے کے اندر داخل ہونے کے لیے اس محلے کا جو مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے، اس سے اس کو آنا پڑے گا۔ اب تو یہ بالکل اوپن ماحول ہو گیا نا۔ تو جو مصر تھا اس کے بھی اسی طریقے سے ہر طرف سے دیوار تھی اور اس کے مختلف دروازے تھے، اس کے اوپر پہرے کا خاص انتظام تھا۔ تو یوں مصر کے بہت سارے دروازے ہو گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بھئی ایک دروازے سے نہیں جانا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، متفرق دروازوں سے جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک یہ وجہ تھی کہ یہ سارے کے سارے بیٹے بہت خوبصورت تھے، بڑے کڑیل جوان تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا گمان یہ تھا، ان کی تدبیر یہ تھی کہ اگر یہ ایک دم سے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ یہ سارا کا سارا ایک گروپ ہے، یہ ہمارے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کسی کے ساتھ یہ الجھ جائیں گے یا کوئی ان کے ساتھ الجھ جائے گا، لڑائی کا ماحول بن جائے گا، تو یہ دوران سفر یعنی کہ ایک غیر جگہ پر جا کر کوئی نہ کوئی نقصان کا شکار نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ بس ایسا ماحول ہی کیوں پیدا ہو، بس الگ الگ جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے، کوئی تمہیں دیکھے نہیں اس نظر کے ساتھ۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب پہلی مرتبہ یہ لوگ گئے تھے تو انہوں نے آ کر بتا دیا تھا کہ ابا جان بادشاہ تو بہت ہی رحم دل ہے، ہمیں یوں کھلایا، یوں پلایا، یوں ہماری خدمت کی۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ تدبیر اس لیے فرما رہے تھے کہ اب اگر تم یوں پھر اکٹھے چلے گئے اور لوگ دیکھیں گے او یہ تو وہی پرانے بندے آ گئے، وہی پہلے والا گروپ آ گئی ہے، اور 10 ان کی شکلیں دیکھو بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے ہٹے کٹے ہیں، بڑی بس ایسا ہے کہ یہ جب آتے ہیں نا دیکھو بادشاہ کیسے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ حسد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور حسد کی آگ میں جل کر کوئی نقصان نہیں میرے بیٹوں کو کر دے۔ تو فرمایا کہ بس خیال رکھنا اکٹھے ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی جو سب سے مشہور ترین وجہ ہے، وہ یہ تھی کہ یہ بہت خوبصورت تھے، قد و قامت میں بھی زبردست تھے، پھر پیغمبر زادے تھے۔ اب یوسف تو بہت ہی خوبصورت تھے تو یوسف کے بھائی نا، تھے تو یوسف کے بھائی، خون تو پھر وہی تھا۔ تو اس لیے باپ نے یہ سوچا کہ جب ایک دم سے جائیں گے تو ان کو نظر نہ لگ جائے کہ بڑے خوبصورت ہے بھائی۔ تو پوچھے گا کیا لگتا ہے آپس میں؟ بھائی 11 کے 11 بھائی ہو، اوئے ہوئے اتنے پیارے، ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے اور میرا کوئی بیٹا گر جائے، میرے بیٹوں کا نقصان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس لیے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ جانا ہے، بس پتہ نہ چلے، کسی کے نظر نہ لگے، کسی کے نظر ہی نہ پڑے، کوئی اس نظر سے دیکھے دے۔ ابھی جو نظر ہے نا، نظر جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب قرآن سے پتہ چل گیا نا کہ یعقوب علیہ السلام کا نظریہ یہی ہے کہ نظر لگتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں العین حق، مشہور ترین حدیث ہے صحیح الاسناد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ
نظر حق ہے. اور یہ کیسے لگتی ہے؟ اتنی لگتی ہے کہ فرمایا کہ ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور ایک جانور کو، اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. یعنی کہ بس زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے. بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ یہ نظر کو چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے تماشا بنا رکھے ان لوگوں نے. لیکن اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ العین حق، فرمایا کہ یہ گھوڑے سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ. وہ غسل فرما رہے تھے اور اس وقت غسل خانے تو تھے نہیں، جیسے آج جاتے نا ریپڈ جاتے نہیں ہیں، وہاں دیکھیں کیسے غسل خانے ہوتے ہیں، بس اسی قسم کا کوئی نقشہ ہوگا. وہ نہا رہے تھے اور نیچے دھوتی باندھ رکھی تھی اور اوپر قمیص تو تھی نہیں. ایک صحابی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن ربیعہ، یہ وہاں سے گزرے تو ان کی نظر پڑ گئی جسم کے اوپر. بڑے گورے چٹے تھے، بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے. تو عامر بن ربیعہ کہنے لگے سہیل کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت جسم والا ہے، اتنا گورا چٹا. بس یہ کہہ کے وہ تو چلے گئے. اسی وقت حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا. بخار اتنا زیادہ ہوا جیسے کہتے ہیں نا بخار سر پہ چڑھ گیا کہ کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. ایسا بخار نڈھال ہو گیا ایک دم سے. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے عامر بن ربیعہ نے سہیل کو نظر لگائی، ایسے ایسے ٹوکا ہے. اچھا بلا کر لے اس کو. اللہ کے نبی نے اس کو طلب فرمایا اور ان کو ڈانٹا. فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے، تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب اس کو اپنا غسالہ دو. غسالہ عربی میں کہتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو دھونا، یعنی جیسے ہاتھوں کو دھو دینا، کونی سمیت کلی کرنا، جیسے وضو کے سمجھ لیں، وضو کا پانی سمجھ لو کہ وہ اپنا پانی نا برتن کے اندر اکٹھا کرو، نیچے نہ گرے، اور وہ پانی ہمارے پاس لے آؤ. پھر جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو گرایا جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنا غسالہ دو. پھر وہ انہوں نے دیا. اللہ کے نبی نے سہیل کے پاس وہ بھیجا، فرمایا کہ اس کو اوپر ڈالو. ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا اگر کوئی شخص تم سے غسالہ طلب کرے، وہ پانی وضو والا طلب کرے، تو تم انکار نہ کیا کرو، دیا کرو. یعنی کہ جو بندہ نظر مارتا ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ محسوس ہو جاتا ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کو بندہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا جی بڑی خوراک ہے بھائی، لگ گئی نظر، بڑی خوراک ہے. اب پتہ چل گیا کسی نے کہا تھا بڑی خوراک ہے، اس کے بعد کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا، بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا کھا لے تو ہضم ہی نہیں ہوتا. تو بندے کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ ہے، اس لیے ٹوکا تھا اور تب سے میرے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اب یہ اس کو کہے کہ مجھے غسالہ دو، وہ پانی دو، تو یہ بندہ اللہ کے نبی کے حکم سے پابند ہے دینے کا. یہ یوں نہ کہا کہ جی میں خود میرے نظر ماری نہیں، بس ماری ہے، دو پانی دو اس کو. تو یہ ایک نظر بد کا علاج ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے. پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی تمہیں بندہ خوبصورت نظر آ جاتا ہے، کوئی طاقتور نظر آئے، تو اس کی آواز بڑی اچھی تھی، یا کسی کی خوراک کوئی اچھی تھی، اس کی پوشاک اچھی تھی، کسی کا گھر اچھا تھا، اس کی سواری اچھی تھی، تم دیکھو تو یہ نہ کہو کہ اوئے ہوئے ہوئے، یوں نہ کہو، یوں کہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یوں کہو بارک اللہ، اللہ اور برکت دے. اللہ کے نبی نے یہ علاج بتایا ہے. فرمایا کہ جب تم یوں کہو گے تو اس بندے کو نظر نہیں لگے گی. لیکن آج کل کون کہتا ہے ماشاء اللہ؟ آج کل تو جیسے کسی کی کچھ چیزیں میں نظر آتی ہے کہتے ہوئے ہوئے ہوئے، بس ماشاء اللہ کہاں نکلتا ہے. وہ آہ ایسے لگتی ہے بیچارہ وہ تڑپ تڑپ کے گر جاتا ہے. کسی کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، کسی کی صحت اچھی تھی، کسی کی جوانی اچھی تھی،
بس کسی بھی چیز کو ہم نے دیکھا, ہم سے برداشت نہ ہوا, بارک اللہ نہیں کہا, ماشاء اللہ نہیں کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہا, بس اس کو نظر لگا دی, اس بیچارے کا ستیہ ناش کر دی. تو آج کے درس سے یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ نظر حق ہے. اس لیے یہ جو نظر کے تویز لکھے جاتے ہیں نا, بعض بھولے حضرات اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو شرک ہے, یہ تو شرک ہے, یہ غلط بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا صحابہ کرام شرک کر سکتے ہیں؟ جی تسلی ہے, یقین ہے, الحمدللہ ہمیں یقین کامل ہے. شرک تو بہت بڑی بات ہے, کوئی صحابی بدعت کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اور میں اس صحابی کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں جو بہت ہی مشہور ترین صحابی ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں, بڑے مفسر قرآن صحابی ہیں, اور عمر کے بیٹے ہیں, اور بدعت سے اتنا دور بھاگنے والے تھے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. اذان ہو چکی تھی, نماز کا وقت قریب تھا, اب نماز پڑھنے کے لیے آئے. جب مسجد میں داخل ہو چکے تو ایک بندہ نا مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. اس کا معنی آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف. اب یہ بات بظاہر تو اچھی ہے, بری نہیں ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا آ جاؤ بھائی, آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ, لیکن وہ عربی زبان میں تو یوں نہیں کہنا آ جاؤ, یہ کہنا تھا حی علی الصلاۃ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے جوتے اٹھائے اور مسجد سے باہر نکل گئے. فرمایا کہ جس مسجد میں یہ بدعت ہوگی میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا. فرمایا کہ حی علی الصلاۃ, اذان میں اللہ کا حکم ہو چکا, بس حی علی الصلاۃ کا کلمہ یہ اذان کا حصہ ہے. اذان میں یہ پیغام سب نے سن لیا, حی علی الصلاۃ, پھر ہر ایک کے کان میں کہو گے, ہر ایک کے گھر جا کے کہو حی علی الصلاۃ. کیوں؟ فرمایا دین میں اضافہ ہے, اور جہاں پر دین میں اضافہ ہوگا عبداللہ بن عمر وہاں پر نماز نہیں پڑھے گا. یہ تقویٰ ہے. بدعت سے اتنا دور بھاگنے والے صحابی, اور انہی کے والد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھانے کے لیے گئے فجر کی نماز کے لیے. ایسے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اونچی آواز سے کہا الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. کوئی بندہ سویا ہوا تو اس کو یہ کہنا یار اٹھ جاؤ بھائی, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, نماز بہتر ہے سونے سے, اٹھ جاؤ. تو عمر اٹھے, بلال حبشی کو ڈانٹا, فرمایا کہ یہ جملہ یہ اذان کا حصہ ہے, امیر المؤمنین کے دروازے پر اس کو نہ دوہراؤ, اس کو اذان تک محدود رکھو. مجھے ویسے تم اٹھا سکتے ہو, دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو, کسی اور لفظ سے مجھے تم کہہ سکتے ہو, یہ لفظ نہیں. یعنی کہ صحابہ کرام اتنے متقی تھے کہ دین میں تھوڑی سی بھی تبدیلی برداشت نہیں کرتے تھے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچوں کے لیے تویز لکھتے تھے جو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی تھی, اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ حدیث پاک میں ہے. عبداللہ بن عمر لکھتے تھے, اس کا تویز بناتے تھے اور اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے. جو کام صحابی کرے کیا وہ شرک ہو سکتا ہے؟ اور یہ نام نہاد موحد جو ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. کئی جگہوں پہ شرک حقیقت کر جاتے ہیں, لیکن جو شرک نہیں ہے اس کو شرک بنا کے پھر رہے, کہتے ہیں جی بس یہ شرک ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو تویز ہے, تویز فرمایا کہ وہ شرک ہے, یہ حدیث ہے, لیکن وہ اس تویز کے بارے میں ہے جس کے اندر شرکیہ باتیں ہوں, اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں. جو تویز غلط ہے, جس میں قرآنی آیات نہیں ہیں, احادیث والی دعائیں نہیں ہیں, جس کے اندر کوئی شرک کے جملے ہیں, یعنی کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی سے مدد مانگ رہا ہے, کوئی فرشتوں سے مدد مانگ رہا ہے, کوئی جنات سے مدد مانگ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ شرک ہے. جب اس میں لکھا ہوا شرک ہے وہ غلط ہے, اس کو پہنانا بھی, اس کو پہننا بھی غلط ہے. جس میں قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے, کوئی آیت لکھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کی کوئی خاص دعا لکھی ہوئی ہے, تو ہمارے بزرگ لکھتے ہیں الحمدللہ, ہمارے اکابر نے لکھا ہے, دیا ہے. ہمیں اپنے اکابر پر بھی اعتماد ہے, اس لیے کہ
جیسے صحابہ کرام شرک نہیں کر سکتے، بدعت پر نہیں چل سکتے، ہمیں یقین کامل ہے کہ جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ اسلاف ہیں، وہ بھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر حفاظت کا نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ گلے کے اندر ڈال دیتا ہے تو یہ کوئی منع نہیں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل حق مانتے ہیں، حلال مانتے ہیں، یہ بالکل جائز عمل ہے۔ لیکن اگلی بات دیکھو نا، مزے کی بات، بڑی پیاری بات، اللہ کے نبیوں کا عقیدہ کتنا پیارا عقیدہ ہوتا ہے، ہر بات میں دعوت ہوتی، دعوت توحید۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، لیکن یہ ایک تدبیر ہے، تدبیر، یعنی کہ جیسے ایک تعویذ سمجھ لو کہ جو تعویذ ہے وہ کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تعویذ حفاظت کے لیے ہے، لیکن جب تک اللہ حفاظت نہ کرے، اللہ اس کے اندر برکت نہ ڈالے، تعویذ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ یہ میری اپنی تدبیر ہے کہ اکٹھے نہ جانا، تمہیں نظر لگ جائے گی، لیکن اگر اللہ نے لکھا ہے کہ نظر لگے گی، اللہ نے تمہارا نقصان لکھا ہے تو ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، لیکن اس بات پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، علیہ توکلت، بھروسہ اللہ کے ذات پر ہے۔ پھر اللہ نے بھی وہی فرمایا کہ بیٹوں نے باپ کی بات مانی، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جیسے باپ نے حکم دیا تھا ایسے ہی عمل کیا، لیکن ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، جو یعقوب چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ ایک بات تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جو اس نے پوری کی، بس اپنی تدبیر پوری کی، لیکن ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے تدبیر پر۔ تدبیر کی کہ میرے بیٹے سلامتی سے واپس آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے، لیکن وہ مسئلہ پیش آیا، جس کا ڈر تھا وہ ہوا، بنیامین پھر ان کے پاس نہ لوٹا، ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری تدبیریں بھی کیوں کر رہے تھے؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والے تھے، وہ جانتے تھے کہ نظر بھی لگتی ہے۔ اور وہ کیسے جانتے تھے؟ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے خود ان کو سکھایا تھا، یہ ہماری اپنی تعلیمات تھی۔ اللہ کے نبی جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ براہ راست وہ اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص فضل، خاص کرم کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے یعقوب نے جو کچھ کیا وہ غلط نہیں ہے، اللہ نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن اپنی قدرت دکھائی کہ دیکھو میری قدرت۔ اس لیے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں تدبیر کرنی چاہیے کسی بھی کام کے اندر، کہ ہم یہ جو کماتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ بھی تو تدبیریں ہیں نا۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، چیک اپ کرواتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، یہ تدبیریں ہیں نا۔ لیکن غالب تقدیر آتی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ دکانیں 100 بنا لے، تیرا رزق پھر بھی تنگ رہے گا تو وہ تنگ رہے گا۔ اگر اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ تو لاکھ علاج کرا، لیکن تو نے مر جانا ہے، جتنی دوائیاں کھا لو، لیکن پھر بھی موت آ جائے گی، دوائی کام ہی نہیں کرے گی۔ لیکن جیسے یعقوب کو اللہ نے منع نہیں کیا تدبیر سے، اللہ نے ہمیں بھی منع نہیں کیا کہ بس آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ جب مرنا تو ویسے مر جاؤں گا، میں کیوں علاج کراؤں؟ یہ سنت ہے علاج، اور جتنا نصیب میں لکھا ہے مل جائے گا، میں کیوں کاروبار کروں؟ نہیں، تجارت سنت ہے میرے نبی کی، یہ کام ہم نے کرنا ہے، اسباب کو اپنانا ہے، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے، تدبیروں کو اپنانا ہے، لیکن ایمان تقدیر پہ رکھنا ہے، اس لیے کہ تقدیر ہمیشہ تقدیر ہوتی ہے اور وہ غالب آ کے رہتی ہے۔ ہم اپنے طور پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، یعنی کہ تدبیر کو تدبیر کے حد تک، سبب کو سبب کے درجے میں، ایک دوائی ہے اس کو صرف دوائی کے حد تک، یہ نہیں کہ ایک کھائیں گے تو ابھی ٹھیک، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دوائی کو ٹھیک نہ ہوں، نہیں۔ نسخہ لکھنے والا بھی کہتا ہے هو الشافی، پہلے اوپر یہ لکھتا ہے نا هو الشافی کہ شفا من جانب اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہیں بس انہی باتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے اور کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔